اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری بھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہنستا مسکراتا اور چہچہاتا رکھے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نیا ناول لے کر آئی ہوں، تتاریوں کی یلغار، اس کی 3rd ایپیسوڈ کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کے اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر۔ مغرب میں بھی یہی حالات رونما ہو رہے تھے۔ تیر انداز شہ سوار وسط ایشیا میں نمودار ہو رہا تھا۔ سیتھلن قبیلے روس کے دشت میں نمودار ہو رہے تھے۔ ضیافت کے دوران میں بلشا زار کو شہ سوار تیر اندازوں کی آمد کا پتہ چلا۔ یہ ہیڈ اور آریہ تھے۔ محل کے دیواروں پر فنا کی تحریر صاف نظر آ رہی تھی۔ شہ سوار تیر انداز کا سایہ دشت کے جنوب میں بھی پڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ ایک عجیب ہیولا تھا جس کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی۔ وہ بے بیانوں کا وحشی تھا، اس طرح کا غول بیابانی جو کمان اور گھوڑے کے بل پر جیتا تھا۔ اس قسم کی ایک قوم کو یونانی اسکوئی ستھوئی اور یا میتھن کہتے تھے۔ یہ ایسا خانہ بدوش تھا جو اپنے دشمنوں کا کلسا سر میں خچر کا دودھ پیتا، اپنے سردار کے سر پر گھوڑوں اور غلاموں کو ذبح کرتا، گھوڑوں کے ساتھ سوار کو دفن کرتا۔ اس کے سردار کی بیویاں چاقو بھونک کے خودکشی کر لیتی تاکہ ان کی روحیں دوسری دنیا میں بھی سردار کے ساتھ رہیں۔ یہ خاتون تھا۔ اس قبیلے کے جادوگروں کے سردرویش نے مردانی عورت کہا۔ سیتھین ایک اونی ٹوپی پہنتا جس سے ان کے کان بھی ڈھک جاتے اور دشت کی ہواؤں سے محفوظ رہتے۔ وہ ڈھیلے لانیے یا پاجامے پہنتا جن کی مہریاں ٹخنوں کے قریب تنگ ہوتی، اور اس طرح وہ نہار دار جھاڑیوں، غبار اور برف سے محفوظ رہتا۔ وہ جدید ہوا باز کا پیش رو معلوم ہوتا ہے۔ فرق یہ تھا کہ بجائے ہوائی جہاز کے وہ چھوٹے سے گھوڑے کی سواری کرتا جس کے عیال منڈے ہوتے تھے اور بالوں کے ساتھ ساتھ یونان کے مورخوں نے انہیں پستہ قد اور بشکل کہا ہے، لیکن یہی پستہ قد اور بشکل گھوڑا سوار عجیب و غریب سرت سے بڑی مسافتیں کرتا۔ سوار چمڑے کی بے ڈنگی زردہ پہنے ہوئے، ایک لمبی سی تلوار اور بالا لیے ہوئے بڑی گزند پہنچا سکتا۔ سیتھین جنگجو یونانی عملوں اور جنوبی ایشیا میں سکندر اعظم کی بسی ہوئی آبادیوں میں گھسے چلے آ رہے تھے۔ جائے بغیر، اوپر پرواہ کیے بغیر وہ مشرق میں یونانی تمدن کو روکتے جا رہے تھے۔ شہ سوار خانہ بدوش کے پاس ایک نئی طاقت تھی۔ یہ حملے کے لیے ایک نئی طرح کی قوت تھی۔ وہ پیدل فوج سے بہت آگے نکل جاتا اور 100 قدم کے فاصلے سے اسے تہس نہس کر ڈالتا۔ 17 صدیوں تک یہی نیا ہتھیار، نئی طاقت جنگ میں سب سے زیادہ خطرناک سمجھی جاتی رہی۔ یہ پار تھی، تیر تھا، اس کے آگے سکندر اعظم کی حملہ آور فوجی کا مقدمی دستہ بیکار تھا۔ فی الوقت دشت کے رہنے والے بلا کسی خاص منزل مقصود کے حملہ کرتے پھرتے، صرف یہ کہ منفرد قبیلے اور قومیں جنوب کی گرم تر زمینوں کی طرف ہجرت کر کے آ رہی تھی۔ آریہ ایک ایسی قوم تھی جو فضائے دشت سے نکل کر اس دور میں مشرق اور نکلتے ہوئے سورج کی سمت پھیلنے لگی۔ یہ لوگ دراز قد تھے، ان کی آنکھیں نیلی یا بھوری تھیں، ان کے بال سرخی مائل تھے، ان کے سر لمبوترے تھے، انہیں زمین میں کاشت کرنا آتا تھا اور لڑائی میں یہ لمبی سیدھی تلواریں استعمال کرتے تھے۔ نسلاً یہ سیتھین قوم کے رشتہ دار تھے اور ان کی ایک شاخ گوبی تک پہنچی اور چمبیوں نے ان کا نام یوہیچی رکھا ہے۔ یہ آریانی یا ایرانی تھے۔ ان آریاؤں کے متعلق اہل فکر میں شدید اختلاف ہے۔ کوئی انہیں ہندو یورپی کتاب ہے، کوئی سفید نسل۔ جدید جرمنی میں بعض مورخوں کا کہنا ہے کہ ان کا قدیم نشان سوا اسکا تھا، لیکن ہم ان کے متعلق زیادہ نہیں جانتے۔ ان کے اصلی وطن کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ ممکن ہے کہ دشت روس ان کا اصلی وطن ہو۔ یہ یقینی ہے کہ وسط ایشیا کے دوسرے باشندوں کی طرح خانہ بدوش تھے اور وہ بھی شہ سواری اور تیر اندازی میں مشتاق تھے۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے مشرقی خانہ بدوشوں کو جنگ کے لیے گھوڑے کا استعمال سکھایا یا خود ان سے سیکھ لیا۔ قیاس یہ ہے کہ یہ مغربی آریائی جو عرصہ دراز سے میدانوں میں رہتے تھے، ایشیائی وحشی اقوام کے مقابل گھوڑے کا استعمال پہلے کرنے لگے ہوں گے، کیونکہ ایشیائی دشت کی وحشی قومیں بھی اپنی شمالی جنگلوں کی سرحد سے نیچے اتر کر آ ہی رہی تھی کہ ان کا نظم معیشت قدیم شکاریوں کے اثر پر مبنی تھا۔ کم سے کم قدیم چمبیوں کا یہی خیال تھا کہ جو فوراً ان کو غور سے مطالعہ کرتے ہیں ان دونوں طرح کی وحشیوں سے ڈرتے تھے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایشیائی تیر اندازی میں زیادہ مشتاق تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں مشرق اور اردوؤں نے یوہیچی کے ان قبیلوں کی کمر توڑ دی جو ان کی وطن کی بہت قریب ترین جان تھے نکل جاتے تھے۔ اپنی دور دراز آوارہ گردی کے دوران میں ان کی نیلی آنکھوں والے جنگجوؤں نے دشت میں بجایا قبرستان کے ٹیلے اپنی یادگار چھوڑے ہیں۔ ان ٹیلوں پر قد آدم سے ذرا بڑا پتھر کا ایک مجسمہ نصب ہوتا
ان کو بابا یا پتھر کی عورت کہتے۔ ان سب مورتیوں کا رخ مشرق کی جانب تھا، جب سب مورتیاں ایک ہی انداز میں نصیب ہیں اور ان کی پتھریلی آنکھیں نکلتے ہوئے سورج کی جانب نگراں ہیں۔ ان کا معمہ اب تک علم الانسان کے ماہروں کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ان نیلی آنکھوں والے یوہیچی شیطانوں نے دشت کے وحشی قبائل میں ایک شعلہ سا بھڑکا تھا۔ یہ مقصد اور ذہانت کا شعلہ تھا جو سلگتی ہوئی لکڑیوں میں جا گرا۔ وہ خود فاتحہ تھے اور جو خطہ فتح کرنے اس پر حکومت کرنا چاہتے انہیں ایشیائی قبیلوں کے لیے ایک نئی منزل مقصود فراہم کر دی جاتی۔ وہ جس راستے سے گزرے اپنے پیچھے اور اپنے جسمانی آثار چھوڑ گئے۔ ایشیائی دشت کے ساکنوں کو انہوں نے آنکھیں، سرخ و بال اور لمبے لمبے جسم عطا کیے۔ وسط ایشیا میں ہمیں چٹانوں میں کھدے ہوئے ایسے مندر ملتے، اس میں یورپ والوں سے جیسے سر اور ہلکے رنگ کی آنکھیں رکھنے والے دراز قد انسانوں کی تصویریں منکشش تھیں۔ مردنی دنیا نے بہت جلد آریائی نیت کے اس شعلے کی گرمی محسوس کی جو انہوں نے ویرانوں میں فرزاؤ کیا تھا۔ شب خانہ بدوشوں میں ایسے سردار پیدا ہونے لگے جو اس حجم افیرا کا رخ بیرونی تمدنوں پر حملہ کے لیے پھیرنے لگے۔ دیوار عظیم، یہ تمدن اب محض بڑے دریاؤں کی پیداوارانہ نہ رہا۔ آبپاشی کی وجہ سے نچلی زمینوں میں جگہ جگہ پانی پہنچ گیا تھا۔ پہیہ ولد گاڑیاں ایک آبادی سے دوسری آبادی تک سامان تجارت لے جاتی۔ جہاز سمندروں کے بجائے آن لگتے، چرخے کپڑا کاٹ رہے تھے، شیشہ اور چینی کا سامان تجارت کی شاہراہوں کے راستے نکل رہے تھے۔ تجارت بڑی قوت تاجروں کے نئے طبقے کی دولت میں بڑھ گئی تھی۔ امیروں کی عیش کا سامان ان بڑھ گیا۔ قافلے ہندوستان سے یونان جاتے اور خود عنبر اور ریشم کا پارچہ بیچ کے لوہا اور سونا خریدتے۔ مرکزی شوروں کی فصیلیں بلندتر ہوتی گئی۔ شہر کی دولت اور مالکوں اور غلاموں کی آبادی کی حفاظت ہو سکے۔ تمدن کی اس ترقی میں دشت کے ساکنوں نے کوئی حصہ نہ لیا تھا۔ پہلے کی طرح وہ اب بھی الگ تھلگ رہے، یہاں تک کہ اپنے سرداروں کی سرداری میں انہوں نے اپنے ڈب سے دشت کی حد تک باہر نکلنا سیکھا۔ سب سے پہلے ہن نمودار ہوئے جن کو منی ہیونگ کہتے ہیں۔ ان کے سردار جو کاغان کہلاتے تھے انہیں آسان ترین راستوں سے کاشت شدہ علاقوں میں لے جاتے۔ ان کا وطن جھیل بیکال کے قریب کوہستان کے شمالی دروازے کے اس پار تھا جہاں سے وہ دشت کے جنوب مشرق دروازے سے خروج کرتے۔ اس راستے کی روک کے لیے چینی شہنشاہوں نے پہاڑیوں کے آرپا عظیم دیوار چین بنائی۔ اس سرحد پر جہاں کاشت شدہ زمین خانہ بدوشوں کی چراگاہوں سے متصل تھی، یہ دیوار جو اب سے 2100 سال قبل بنی ہی تھی کچھ عرصہ تک وحشیوں کو روکتی رہی۔ اس کی وجہ سے ان کا رخ مغرب کی جانب پھر گیا۔ یہاں ان کے لیے ایک اور صرف ایک راستہ اور کھلا تھا۔ یہ شمالی جنگلوں کے بالکل نیچے کی گھاس کے میدانوں سے ہوتا ہوا منگولیا کی سطح مرتفع کو قطع کرتا ہوا عالم تائی کے دروں سے گزرتا ہوا وسط ایشیا کے دریاؤں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دشت کو کرغیز کی عظیم الشان مستہ بلندیوں پر نکلتا ہوا یورامال کی ہلکی ہلکی ڈھلوان سے بیچ درا گزرتا ہوا جنوبی روس کے گھاس کے میدانوں پر ختم ہوتا تھا۔ یہاں سے یہ رستہ سیدھا ہنگری کے میدانوں میں جاتا تھا۔ یہ کوئی بنی بنائی سڑک نہیں تھی، یہ چراگاہوں کے درمیان ایک قدرتی سا راستہ تھا جو دشت بیابان میں 4000 میل کی مسافت رکھتا تھا، اور اس علاقے میں صرف خانہ بدوش ہی زندہ رہ سکتے تھے۔ اس راستے کو وحشیوں کی شاہراہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس راستے سے خانہ بدوش مغرب پہنچے۔ انہوں نے اس راستے پر سفر شروع کیا تو یہ جانے بغیر کہ اس کی آنتوں کے اس منزل پر پہنچ کی 1500 سال تک اسی راستے پر سفر کرتے رہے۔ دشت ایشیا میں کچھ واقعات رونما ہو رہے تھے۔ قبائل جو قدرتی سرحدوں کے اندر قید تھے آپس میں لڑ رہے تھے سرداری حاصل کرے۔ یہ بھیڑیوں کی سی لڑائی تھی جس میں رحم کو داخل نہ تھا۔ وشت کا ملک ایک ہی ہو سکتا تھا، دو نہیں۔ جب ان اہم قوم کا کاغان اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس نے ان زرخیز چراگاہوں پر قبضہ کر لیا جہاں مویشیوں کے گلے گرمیوں کے بعد سردیوں میں گھاس چر سکتے تھے، تو کمزور تر قبیلے اپنے خاندانوں، لور، مویشیوں سمیت اور کسی علاقے میں بھاگ نکلے۔ یہ ضرب المثل مشہور تھی کہ آسمان پر ایک ہی سورج ہے اور زمین پر ایک ہی کاغان، کبھی کبھی اور زیادہ تر ایک ہی پشت میں ایسا ہوتا ہے کہ دشت کا ایک آدھ مالک انتہا طاقتور اور دور اندیش ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکومت میں ان شورش پسند قبائل کو اکٹھا کر لیتا ہے، مگر اس کی حکومت کی غیر مختصر ہی ہوتی ہے۔ جیسی ہمیں ایسی مگر عظیم شخصیت کا کچھ علم ہے جنہوں نے چند سال تک منچوریا کے جنگلوں سے لے کر گرد دست ایشیا کی بلندیوں تک حکومت کی۔ شاد و نادر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا فاتح اپنے آپ کو اور اپنی حکومت کو اپنے بیٹے کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کے مرتے ہی خانہ بدوش و قبیلوں میں پھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اور چراگاہیں نئے ملکوں کے قبضے میں چلی جاتی ہیں۔ لیکن دشت کے ساکنوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کسی ایسے سردار کے نیچے متحد ہو جاتے ہیں جن میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ان پر حکومت چلا سکتے ہیں، تو وہ کامیابی کے ساتھ ساتھ بڑی
لیبرانی مردانی دنیا پر یورش کر سکتے ہیں۔ انسانی آمد و جزر کی باقاعدگی کے ساتھ شہسوار خانہ بدوش مغرب کی طرف ہجرت کرتے جائیں اور آگے زمینوں کے ساتھ ساتھ رہنے والوں کو اور آگے بگا دیتے۔ اس طرح ان قبیلوں نے یوئے-چی قبیلوں کو اور آگے بگا دیا اور یوئے-چی سیتھن قبیلوں کی باقیات نے نحس کر ڈالا۔ تہس نحس ایسا ہوا کہ اس مد و جزر میں ہی مد تھا، جزر نہیں تھا۔ ایک لمحہ یعنی ایک پشت تک یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ متعدد رومتات الکبریٰ کے مشرقی سرحد کی چوکیاں اچھبنیوں کی طرف سرحد کی طرف نگہبان چوکیوں سے قریب متصل ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں چین پر یان خاندان کی حکومت یعنی